ناول تجھ پہ دلہارا، رائٹر طوبہ صدیقی، ایپیسوڈ نمبر 7۔ بالاج آفس آ چکا تھا۔ ایک عجیب سا سکون آج وہ اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ ابھی بھی وہ بیٹھا بظاہر تو فائل دیکھ رہا تھا، مگر اس کا دماغ ابھی بھی زریشہ کی گئی باتوں پر تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے بالاج شاہ چونکا اور سنبھل کر اپنے سیکرٹری کو اندر آنے کی اجازت دی۔ بولو کیا خبر ہے؟ بالاج نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر اسے دیکھا۔ سر سکندر سومرو کے اب صرف 15% وہ شیئرز ہمیں مل گئے ہیں، تو ہم بآسانی اس کی کمپنی ٹیک اوور کر سکتے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیلز ہیں۔ یہ باقی کے 15% شیئرز کسی عامر نامی لڑکے کے ہیں۔ اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے اپنے شیئرز دگنی کیا تگنی قیمت پر بھی بیچنے کی حامی نہیں بھری۔ میں نے ساری تفصیلات نکلوائی ہیں، اسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سکندر سومرو کا خاص آدمی ہے۔ آفس کے علاوہ بھی وہ اس کے ساتھ مختلف جگہوں پر پایا گیا۔ بالاج کے سیکرٹری نے ساری تفصیلات بالاج کے سامنے کی تو وہ بغور دیکھنے لگا۔ سر ایک بات اور ہے، سیکرٹری نے کہا تو بالاج نے ایبرو چکا کر اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ سر سکندر سومرو کا نام بچوں کے اسمگلنگ کیس میں شامل ہے، مگر ابھی تک کوئی ثبوت پولیس حاصل نہیں کر سکی ہے۔ سکندر سومرو کے پیچھے ایک آدمی لگا ہوا ہے جو اس کے ایک ایک قدم پر نظر رکھ رہا ہے، اور وہ آدمی ACP آفیسر میر سرور شاہ کا ہے۔ سرور شاہ کے نام پر بالاج چونکا تھا۔ سر ہو سکتا ہے کہ عامر بھی سکندر سومرو کے ساتھ ان معاملات میں ملا ہوا ہو۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ سکندر سومرو کے بارے میں کچھ غلط برداشت نہیں کرے گا، اور سکندر سومرو اس پر ضرورت سے زیادہ مہربان بھی رہتا ہے۔ سیکرٹری کی بات پر بالاج نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ عامر شفقت حسین، تم سے تو ملنا پڑے گا۔ بالاج شاہ نے سوچتے ہوئے اپنے سیکرٹری کو انٹرکام پہ کال کی اور عامر کے ساتھ اس کی میٹنگ ارینج کرنے کو کہا۔ اب اسے عامر سے مل کر اس کو بہت قریب سے جاننا تھا۔ بالاج شاہ کو چہرے بڑھنا بخوبی آتا تھا، اور وہ اڑتی چڑیا کے پر گننے میں ماہر تھا۔ یہ مقام اس نے ایسے ہی نہیں بنایا تھا۔ اب عامر سے مل کر وہ خود اس کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ حیات اور مسرت زاویہ ریسٹورانٹ سے بہترین لنچ کرنے کے بعد اب شاپنگ کرنے کے ارادے سے مال کی طرف آئی تھی۔ وہ دونوں صفا گولڈ مال میں داخل ہوئیں تو حیات کو خود پر کسی کی گہری نظریں محسوس کر کے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، مگر اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اپنے خیالات کو جھٹکتی وہ مسرت کے ساتھ شادمانی شاپنگ کو انجوائے کرنے لگی کہ سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ چہرے پر غصہ صاف ظاہر ہوا تھا۔ وہ یہاں بھی نازل ہو گیا تھا۔ ہیلو جانا، کیسی ہیں آپ؟ سرور شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ یونیفارم میں نہیں تھا، بلکہ اس نے اس وقت بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی جس کی سلیوز کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی، جبکہ شرٹ کے سامنے سے کھلے اوپری دو بٹن اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی کسی بھی لڑکی کو اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی، مگر اس کے سامنے اس وقت کوئی معمولی لڑکی نہیں، حیات سومرو تھی، جس پر اس کی اتنی اٹریکٹیو پرسنالٹی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مسرت نے غور سے سرور شاہ کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر رونق آئی۔ انسپکٹر میر سرور شاہ، مسرت نے چہکتے ہوئے کہا تو حیات اسے گھور کر رہ گئی، جو اسے دیکھ کر ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے وہ کوئی ہیرو ہو۔ خیر ہیرو تو وہ تھا، مگر حیات اس بات کو کہاں ماننے والی تھی۔ سرور شاہ نے مسکراتے ہوئے مسرت کو ہیلو کہا، پھر نظریں اپنی ڈرامہ کو ان پہ جمائی جو آنکھوں میں اشتعال لیے اسے گھور رہی تھی۔ یہ آپ کی دوست آج چپ کا روزہ رکھ کر آئی ہیں کیا؟ سرور شاہ نے مسکراتے ہوئے مسرت کو دیکھ کر کہا تو اس نے حیات کی چٹکی کاٹی۔ حیات نے اپنے بازو سے ہلاتے ہوئے مسرت کو گھورا، جبکہ مسرت کی یہ حرکت سرور شاہ کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ ہاں آپ میری ہونے والی بیوی کو ایسے تکلیف نہیں دے سکتی۔ سرور شاہ نے بظاہر مسکراتے ہوئے مسرت کو ٹوکا تو اس کے بعد پر مسرت منہ کھولے حیرت سے حیات کو دیکھنے لگی، جو ابھی مسلسل سرور شاہ کو گھور رہی تھی۔ ویسے آپ کی فرینڈ ہیں بہت غصے والی، دیکھیں کیسے گھور رہی ہیں، مجھے سالم ہی نکل جائیں گے، سرور شاہ نے مصنوعی ڈرتے ہوئے کہا تو حیات کو اور مرچیں لگیں۔ حرام چیزوں کو منہ نہیں لگاتے ہیں، حیات نے مڑ کر کہا۔ تو حلال کر کے منہ لگا لو جانا، مجھے کوئی اعتراض تھوڑی ہے، میں تو خود ایک حلال رشتہ بنانا چاہتا ہوں، پھر آرام سے حلال چیز سمجھ کر منہ لگانا۔ سرور شاہ کی بے باک باتوں پر حیات کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہی مسرت نے مسکراتے ہوئے ان دونوں سے ایکسکیوز کیا اور وہاں سے نکل گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ حیات تل ملاتے ہوئی دوسری طرف چلی گئی تو سرور شاہ بھی مسکراتا اس کے پیچھے گیا۔ جانا آخر کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ دیکھو میں کوئی چھٹورا ایسے ٹائم پاس کرنے والا بندہ ہوتا تو کیا میں تمہیں نکاح کے لیے فورس کرتا؟ تم کیوں انکار کر رہی ہو؟ مجھے وجہ سمجھ نہیں آ رہی، سرور شاہ نے نرمی سے کہا تو حیات نے رک کر اسے پلٹ کر دیکھا۔ نہیں کرنی مجھے شادی، صرف تم سے ہی نہیں، کسی سے بھی نہیں کرنی۔ مجھے اس شادی لفظ سے شدید نفرت ہے، مجھے مردوں سے نفرت ہے سوائے اپنے بھائی کے، کیونکہ وہ میرا محافظ ہے۔ اپنے گرد مردوں کو دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے، میرا دل کرتا ہے سب کی جان لے لوں، کیونکہ تم مرد بہت خود غرض ہوتے ہو۔ پہلے تمہیں لڑکی سے محبت ہوتی ہے، پھر تم لوگ دیوانوں کی طرح اس کے آگے پیچھے گھومتے ہو، پھر جب تمہیں وہ لڑکی مل جاتی ہے تو تم لوگ اسے اس کی اوقات یاد دلاتے ہو کہ اس نے مرد ذات پر بھروسہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ایک عورت تم لوگوں کی خاطر اپنا آپ بالکل بدل لیتی ہے، خود کو اپنے شوہر کے حساب سے ڈھال لیتی ہے، اور تم مرد کیا کرتے ہو؟ اس کی بے قدری، اس کو تذلیل کرتے ہو، اسے مارتے پیٹتے ہو۔ حیات نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی اور سرور شاہ کے بالکل روبرو آ کر کھڑی ہوئی، جو اس کی باتیں پریشانی سے سن رہا تھا۔ میں تمہیں لاسٹ ٹائم وارن کر رہی ہوں میر سرور شاہ،
مجھ سے دور رہو اور شادی کا خواب بھی چھوڑ دو، ورنہ تم کسی دن میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے۔ حیات سرور شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہی غصے سے آگے بڑھ گئی۔ سرور شاہ حیات کی باتوں سے پریشان ہوا تھا، اس کا دماغ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی سوچ اس طرح کی کیسے ہو گئی، وہ اتنی منفی سوچ کیوں رکھتی ہے، اسے شادی جیسے پاک بندھن تک پر بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن جو بھی ہو، وہ حیات کے دل سے اس طرح کی منفی سوچ نکال کر رہے گا، اسے احساس دلائے گا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر مرد بے مربت یا خود غرض نہیں ہوتا، کچھ مرد اپنی بیوی کی محبت میں ہر تکلیف بھی آنکھ بند کر کے سہ لیتے ہیں۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، اسے جلد سے جلد حیات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا، اپنے پاس رکھ کر ہی وہ حیات کو اپنی محبت کا احساس دلا سکتا تھا، اسے اس منفی سوچ سے آزاد کر سکتا تھا۔ بالات شاہ گھر لوٹا تو کچن سے آتی لذیذ خوشبو نے اسے کچن کی طرف رخ کرنے پر مجبور کر دیا۔ بالات شاہ نے کچن کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر اندر نظر ڈالی تو مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھپا، جسے وہ فوراً چھپا گیا۔ زریشا ڈیپ ریڈ کلیوں والی فراک میں کھلے بالوں کے ساتھ کام میں مصروف تھی، اس کے کھلے لمبے سیاہ بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ اس نے اتار کر کچن میں رکھی 4 کرسیوں پر مشتمل ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ زریشا مصروف انداز میں کھانا بنا رہی تھی۔ بالات چلتا ہوا زریشا کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اپنے پیچھے کسی کو محسوس کر کے زریشا فوراً پلٹی تھی، مگر بالات شاہ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ آپ کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں لگا، میں ڈر گئی تھی۔ زریشا نے نامحسوس انداز میں بالات سے فاصلہ بنایا اور اپنا دوپٹہ اپنے اوپر پھیلا لیا۔ بالات شاہ نے اس کی یہ حرکت کافی انجوائے کی تھی۔ پاگل لڑکی خود سے چھپا رہی ہے جو اس کے اوپر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، بالات نے گہری نظروں سے زریشا کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ بالات شاہ کی گہری نظریں زریشا کو پزل کر رہی تھیں، اسے گھبراتا دیکھ کر بالات شاہ نے نظریں کھانے کی طرف ڈالیں۔ میں تو فرائیڈ رائس اور منچورین بنا رہی تھی، ممی نے بتایا آپ بیف یا مٹن نہیں کھاتے، ورنہ میرا ارادہ کڑاہی بنانے کا تھا۔ زریشا نے بالات کو کھانے پہ نظر ڈالتے ہوئے دیکھتے کہا، نائس۔ بالات شاہ نے ایک لفظی جواب دیا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، میرے کپڑے نکال دو۔ بالات شاہ کہتا کچن سے نکلتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ زریشا نے جلدی سے چولہا بند کیا اور اس کے پیچھے چل دی۔ زریشا کمرے میں پہنچی تو بالات بیڈ پر بیٹھا تھا، جوتے موزے وہ اتار چکا تھا، کوٹ بھی بیڈ پر رکھا تھا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر چکا تھا۔ زریشا کو آتے دیکھ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا۔ زریشا چلتی اس کے پاس آئی تو بالات شاہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ بلا شبہ وہ ریڈ کلر میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بالات شاہ کا دل اس کی قربت کے لیے مچلنے لگا تھا۔ زریشا کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے میں اسے اپنے اوپر گرایا تو زریشا چھٹپٹا گئی۔ آہستہ سے دوپٹہ اس کے جسم سے جدا کر کے بیڈ پر رکھا تو زریشا کی رہی سہی جان بھی لبوں پر آ گئی۔ زریشا کی پلکوں کی لرزش کو دیکھ کر وہ بے اختیار ہوا تھا، انگلی اس کی ٹھوڑی پر رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا تو زریشا آنکھیں میچ گئی۔ بالات شاہ کے انابی لبوں پر دلکش تبسم بکھرا، اس کے ماتھے پر لب رکھے تو زریشا نے اپنی فراک اپنی مٹھی میں رکھ لی، جبکہ ایک ہاتھ سے بالات شاہ کے کندھے پر گرفت سخت ہوئی۔ زریشا کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس نے باری باری اس کی آنکھوں کو چوما۔ زریشا کا جسم کپکپاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ بالات شاہ نے اس کی کمر پر اپنی پکڑ سخت کی اور اپنے قریب کیا۔ بالات کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ بالات کی اتنی سی قربت پر زریشا کی جان نکلنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی غلطی نہیں کی تھی، بالات کی آنکھوں میں جو مدہوشی تھی وہ زریشا دیکھنے سے ڈر رہی تھی۔ اس کے دائیں گال پر لب رکھ کر اس نے مسکرا کر زریشا کو دیکھا جو اب اور بھی زیادہ کپکپا رہی تھی۔ تمہاری ابھی سے یہ حالت ہو گئی، ابھی میں اپنا حق وصول کرنے پر آ گیا تو تمہارا کیا بنے گا مسز بالات شاہ؟ بالات کی گمبھیر آواز زریشا کے سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے بے اختیار آنکھیں کھولیں۔ آنکھوں میں شرم و حیا کے خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ بالات کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے زریشا نے اپنی آنکھیں دوبارہ جھکا لیں، وہ اس وقت پوری بالات شاہ کے رحم و کرم پر تھی۔ نظر اس دشمن جان کے دل پہ پڑی تو بے اختیار اس کے دل پر لب رکھے زریشا دل و جان سے کانپی تھی۔ شرم سے چہرہ سرخ پڑ گیا تو اس نے اپنا سر بالات کے سینے میں چھپایا تو بالات نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ تمہیں بہت ہمت کی ضرورت ہے مسز میر بالات شاہ، خود کو مضبوط کرو، آسان نہیں ہے میری قربت۔ بالات نے اس کے سر پر لب رکھ کر گمبھیر لہجے میں کہا، زہرہ محترمہ، ایسے میرے سینے سے لگی رہو گی، اپنے مجازِ خدا کو کھانا بھی دو گی؟ بالات شاہ نے ویسے تو سختی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں مسکراہٹ اور شرارت کا عنصر شامل تھا۔ زریشا جھجکتے ہوئے اس سے دور ہوئی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ بالات شاہ نے اس کی سپیڈ دیکھ کر سرد آ بھری، کیا ہوگا اس لڑکی کا؟ بالات شاہ نفی میں سر ہلاتا فریش ہونے چلا گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر شبانہ، بالات، سرور شاہ موجود تھے۔ زریشا بھی کھانا لگا کر بیٹھ چکی تھی، سب نے کھانا شروع کر دیا تھا مگر سرور شاہ کہیں اور ہی گم تھا۔ بالات نے ایک نظر سرور شاہ پہ ڈالی جس کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ کیا ہوا؟ تم کن خیالوں میں گم ہو؟ بالات نے سرور شاہ کو دیکھ کر کہا جو اپنی پلیٹ پر نظریں جھکائے کھویا ہوا تھا۔ بالات شاہ کی بات پر وہ اپنی سوچوں میں سن ہی نہیں سکا تھا۔ بالات نے فکر مندی سے اپنی جگہ چھوڑی اور سرور شاہ کے برابر بڑی کرسی پر بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بالات کے ہاتھ رکھنے پر وہ چونکا۔ زریشا اور شبانہ بھی فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھائی آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ سرور شاہ نے مسکرا کر کہا، مگر اس کی مسکراہٹ بھی آج بالات شاہ کو پھیکی لگی تھی۔ اپنے بھائی کو تو وہ کسی بھی حال میں پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ بالات نے سرور شاہ کا چہرہ اپنی ہاتھوں میں بھرا۔ کیا پریشانی ہے سرور شاہ؟ تم کیوں اتنے گمسم ہو کہ تمہیں میری آواز تک سنائی دی؟
نہیں سنائی دی؟ تمہارے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی ہے، بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ بالاج نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو سرور شاہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا جب تک بالاج شاہ اس کی پریشانی نہیں جان لیں گے اسے سکون نہیں آئے گا۔ بھائی ممی آپ لوگ کل ہی حیات کے گھر اس کا رشتہ لے کر جائیں۔ سرور شاہ کی بات پر شبانہ نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ سب خیریت ہے نا بیٹا؟ یوں اچانک سے کل ہی رشتہ لے جائیں کی بات؟ شبانہ نے سوال کیا۔ بالاج نے نظروں سے سرور شاہ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ بالاج کی نظریں سرور شاہ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ مامی وہ سرپھری لڑکی بے انتہا کی پاگل ہے، مگر میں اسی کے پاگل پن میں اسے کھو نہیں سکتا۔ پلیز آپ لوگ کل چلے جائیں، مجھے جلد سے جلد اسے اپنا بنانا ہے۔ سرور شاہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ ممی ہم کل ان لوگوں کے گھر جا رہے ہیں، اٹس فائنل۔ اس سے پہلے شبانہ کچھ کہتے ہیں بالاج شاہ کی آواز پر بس بات میں سر ہلا گئی۔ سرور شاہ نے مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھا تھا جس کے لیے اس کے منہ سے نکلی خواہش پتھر پر لکیر کی مانند تھی۔ تو مجھے کھانے کے بعد اسٹڈی میں ملو، بالاج شاہ نے کہا تو سرور شاہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ سب دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سرور شاہ کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو بالاج شاہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ بھائی، سرور شاہ کی آواز پر بالاج شاہ نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب بولنا شروع کرو۔ کیا بولوں بھائی؟ بالاج کی بات پر سرور شاہ نے کہا تو وہ آئیبرو چکا کر اسے دیکھنے لگے۔ جیسے تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے میں نے تمہیں کیوں بلایا۔ بالاج شاہ کی بات پر سرور شاہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سرور شاہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور بالاج شاہ کو سب بتاتا چلا گیا۔ سرور شاہ کی باتیں سن کر بالاج کا غصہ سوانحے پہ پہنچا تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے جس بات پر غصہ آیا تھا وہ یہ تھی کہ حیات سکندر سومرو کی بیٹی ہے۔ وہ سکندر سومرو جو اسے اس کی فیملی اور بیوی کی دھمکی لگا کر گیا تھا۔ سرور شاہ نے جب حیات کے ساتھ ہوئے بچپن کے واقعے کے بارے میں بتایا تو بالاج شاہ کا دل کیا سکندر سومرو اس کے سامنے آئے اور وہ اس کی جان نکال دے۔ وہ اتنا گھٹیا بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگ انسانوں کے روپ میں شیطان ہوتے ہیں۔ سرور شاہ اور بالاج شاہ کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آج ان دونوں کا دشمن ایک ہی تھا جسے ان دونوں کا ہی چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ بالاج شاہ نے اس عامر کے بارے میں بھی سرور شاہ سے ڈسکشن کی تھی۔ عامر اس سکندر کے کالے کرتوتوں تک پہنچنے کی ایک مضبوط کڑی تھی۔ بالاج شاہ کی عامر کے ساتھ میٹنگ پرسوں کی ارینج ہوئی تھی۔ بالاج تو اس سے کل ہی ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس نے کافی ڈھٹائی سے کہا تھا کہ اس کے پاس پرسوں کا وقت ہے، اگر بالاج شاہ ملنا چاہے تو پرسوں مل لے۔ اس نے بالاج شاہ کو نخرہ دکھایا تھا جسے وہ سود سمیت اتارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب بس پرسوں کا انتظار تھا۔ بالاج شاہ اور سرور شاہ سکندر سومرو سے دشمنی مول لے چکے تھے، اور چند ہی دنوں میں سکندر سومرو اپنے ہی بیٹے آہل سومرو کا بھی بدترین دشمن بننے والا تھا۔ بالاج شاہ سرور شاہ سے بات کرنے کے بعد غصے سے اسٹڈی روم سے نکلا تھا۔ سکندر سومرو پر اس کا غصہ دگنا ہو چکا تھا۔ بالاج شاہ نے کمرے میں قدم رکھا تو غصہ رسا جھاگ کی طرح بیٹھا۔ زریشا کمبل اوڑھے بیڈ کے ایک کونے پر سو رہی تھی۔ بالاج شاہ کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا آیا اور چینج کرنے کے لیے واش روم کا رخ کیا، مگر صوفے پر رکھے پیکٹس دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس نے زریشا کے لیے نائٹ ڈریسز منگوائی تھیں جسے اس نے کھولنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ نظر زریشا پر پڑی جو سمپل لان کے سوٹ میں سو رہی تھی، مگر کیونکہ اس کی شادی ابھی نہیں تھی تو شبانہ نے اس کے لیے سب کپڑے فینسی منگوائے تھے۔ ابھی بھی وہ لان کے سوٹ میں تھی، مگر اس کے گلے وغیرہ پر موتیوں کی بیل لگی تھی۔ اس کے سب کپڑے ایسے ہی تھے، کوئی کڑھا ہوا تو کوئی بیڈز اور فینسی بٹنز پر مشتمل۔ بالاج نے کل اس کے گلے میں ایک خرونچ دیکھی تھی جو اس کے گلے کے گھیرے میں لگے بیڈز سے لگی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے زریشا کے لیے نائٹ ڈریس آرڈر کیے تھے تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو کر سو سکے، مگر محترمہ نے تو شاید ایک نظر بھی ان پر ڈالی نہیں تھی۔ بالاج شاہ کی رگیں تنی، وہ 2 قدم میں فاصلہ طے کرتا زریشا کے سر پر پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کیا۔ زریشا چونکہ گہری نیند میں اتر چکی تھی، بالاج شاہ کے اس طرح اٹھانے پر یکدم سٹپٹا گئی، پھر حیرت سے بالاج کو دیکھنے لگی جو آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ زریشا کی جان لبوں پر آئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کون سی غلطی ہوئی ہے جو بالاج اسے اتنے غصے سے دیکھ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ زریشا نے مدھم آواز میں پوچھا۔ میں بتاؤں کیا ہوا ہے؟ یہ پیکٹس کیوں نہیں کھولے تم نے؟ بالاج شاہ نے قہر آلود نظروں سے اسے گھورتے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں سمجھی نہیں۔ زریشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بالاج اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے کے قریب لایا۔ یہ پیکٹس کیوں نہیں کھولے تم نے؟ تمہیں دیکھنے چاہیے تھے نا۔ زریشا نے حیرت سے اسے اور پھر صوفے پر رکھے 10-12 پیکٹس کو دیکھا۔ یہ آپ کے ہیں اور میں بنا اجازت کیسے انہیں ہاتھ لگا سکتی تھی؟ یہ تو گناہ ہوتا ہے نا۔ کسی کی بغیر اجازت اس کی چیز کو چھونا، دیکھنا یا استعمال کرنا اچھی بات تو نہیں ہوتی۔ اگر اس میں آپ کی کوئی پرسنل چیز ہو اور میں دیکھوں آپ کو اچھا نہ لگے تو میں گنہگار ہوئی نا۔ زریشا کے معصوم سے جواب پر بالاج شاہ کے تاثرات نرم پڑے تھے۔ یہ تمہارے لیے ہیں زریشا، یہ میرے نہیں تمہارے ہیں، بالاج نے نرم لہجے میں کہا۔ زریشا نے پیکٹس میں سے ایک اٹھایا اور بالاج کو دکھایا جس پر مسٹر میر بالاج شاہ لکھا تھا۔ پارسل بالاج شاہ کے نام کے تھے۔ بالاج شاہ نے گہری سانس لی۔ تم میری بیوی ہو، تم اسے دیکھ سکتی ہو، بے شک یہ میرے نام پر ہو۔ شاید میں بولنا بھول گیا، اسے تمہارے نام بھیجنا تھا۔ خیر یہ تمہارے لیے سب انہیں چیک کر لو، کوئی ایشو ہوا تو چینج ہو جائیں گے۔ بالاج شاہ نے نرمی سے کہا اور بالاج شاہ نرمی سے کہتا واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ زریشا سوچتی ہوئی صوفے پر بیٹھ کر ہی سارے پیکٹس چیک کرنے لگی تھی۔ جیسے جیسے پیکٹس کھولتی اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا۔ اسے بالاج شاہ سے اس طرح کی امید تو ہرگز نہیں تھی۔
منیہا اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب کھولے کہیں دور سوچوں میں گم تھی۔ اقصیٰ کمرے میں داخل ہوئیں مگر اسے احساس تک نہ ہوا۔ منیہا کے غائب دماغی پر وہ لب بھینچ گئیں۔ وہ اس وقت اس کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی منیہا بہت ڈسٹرب ہے۔ اس کے بابا عامر کو اسی مہینے کے آخر میں رخصتی کا وعدہ دے چکے تھے۔ انہیں عامر اپنی بیٹی کے لیے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس کا ہر وقت روب جھاڑنا منیہا کو ٹارچر انہیں عامر سے نفرت میں مبتلا کر چکا تھا۔ اقصیٰ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو منیہا ہوش میں آئی۔ امی آپ کب آئیں؟ اپنی آنکھوں میں آئی نمی اندر اتارتی مسکراتی ہوئی ان کی طرف رخ کر کے بیٹھی۔ منیہا کی آنکھوں کی نمی ان سے چھپ نہیں سکی تھی۔ میری بچی اتنی پریشان کیوں ہے؟ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں؟ اقصیٰ نے نرمی سے سوال کیا تو منیہا مشکل سے مسکرائی۔ ایسی کوئی بات نہیں امی، سب ٹھیک ہے، میں بالکل پریشان نہیں ہوں، منیہا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے اندر کے طوفان کو دیکھیں۔ منو میرا بچہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، وہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دیں گی۔ میری تو اپنی رب سے یہی دعا ہے تمہیں زندگی میں ہر خوشی ملے، ایک اچھے ہمسفر کا ساتھ ملے جو تم سے محبت کرے، تمہیں سمجھے۔ اقصیٰ کی بات پر وہ زخمی سا مسکرائی۔ ہمسفر تو مجھے مل چکے ہیں امی، اب جیسا بھی ہے میرا مقدر وہی ہے، منیہا نے شکستہ لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے اس رب پر جس نے اتنے سالوں کے بعد مجھے تمہاری صورت سکون دیا تھا، تمہارے وجود سے میری گود بھری تھی، میری دعاؤں کو رائے گاہ نہیں جانے دیا تھا، ایسے ہی وہ ابھی میری دعاؤں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ تقدیر پلٹنا اس رب کے لیے مشکل نہیں ہے، بس انسان کی دعاؤں میں اتنا جوش ہونا چاہیے، اتنی عاجزی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، انشاءاللہ وہ تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ اقصیٰ کی باتوں پر وہ مدھم سا مسکرا کر رہ گئے۔ صرف 20 دن تک اس کی رخصتی میں بھلا اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ جانتی تھی وہ عامر اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا ہی نہیں، وہ اسے حاصل کر کے رہے گا، مگر اللہ معجزہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، اس کی رحمت کی حد کا اندازہ ہم انسان کبھی نہیں لگا سکتے۔ منیہا کے لیے بھی اللہ نے جو کچھ سوچ رکھا تھا وہ اس کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا، بس صحیح وقت کا انتظار تھا۔ پھر صرف کن فیکن کا جلوہ دیکھنا تھا کہ جب اللہ کن کہنے پر آتا ہے تو کہاں کہاں سے کیا کیا معجزہ دکھاتا ہے، انسان کی سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ لیکن اس سے پہلے جو آزمائش منیہا کی زندگی میں آنے والی تھی وہ بہت کٹھن تھی۔ بالاج واش روم سے باہر آیا تو زریشہ حیران پریشان سے نظریں اور نائٹ ڈریسز پر گاڑی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ چیک کر لی؟ سب ٹھیک ہیں؟ کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ بالاج شاہ نے اس کے قریب پہنچ کر سوال کیا۔ زریشہ نے پریشانی سے بالاج شاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ سب میں کیسے پہنوں گی؟ مجھے نہیں پسند، میں نے یہ کبھی نہیں پہنے، میں نہیں پہن سکتی۔ زریشہ نے اٹکتے اپنی بات مکمل کی۔ بالاج نے ساری ڈریسز ڈیسنٹ ہی آرڈر کی تھی، صرف 2 نائٹیز تھیں جو زریشہ کے حساب سے بہت بولڈ تھیں، باقی سب سلک کی شارٹ شرٹس کے ساتھ ٹراؤزر تھے، شرٹ کا سائز کمر تک تھا، کالر والا گلا جس کے فرنٹ پر بٹنز تھے، بالکل ٹی شرٹس کی طرح۔ بالاج نے زریشہ کو جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ پہننا تو تمہیں یہی پڑے گا مسز بالاج شاہ، آخر تمہارے شوہر کا حکم ہے۔ اس سے بحث نہیں کرو اور ان میں سے ایک ڈریس لو اور چینج کر کے آؤ، گو فاسٹ۔ بالاج نے اس کے چہرے کے قریب سختی سے کہا تو زریشہ نے یہ سہم کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ بالاج نے خود ایک مرون کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر اسے دیا۔ باقی یہ 2 سنبھال کر رکھو، تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ بالاج شاہ سنجیدگی سے کہتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا جبکہ زریشہ کے اس کی بات پر ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ زریشہ ہری اپ، آئی جسٹ وانٹ ٹو سلیپ۔ بالاج شاہ کی آواز پر وہ جلدی سے سب ڈریسز وارڈروب میں رکھتی واش روم میں گھس گئی۔ زریشہ کے جانے کے بعد بالاج شاہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ زریشہ کا گھبرایا ہوا روپ اسے بہت اٹریکٹ کر گیا تھا۔ زریشہ چینج کر کے باہر آئی تو بالاج بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ زریشہ کو دیکھ کر انگلی کے اشارے سے پاس بلایا تو وہ شرماتی گھبراتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بالاج شاہ کے پاس آئی۔ مرون کلر کی سلک کی ٹی شرٹ جس کی کمر تک تھی، ساتھ مرون ہی ٹراؤزر پہنے وہ چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ بالاج شاہ کی گہری نظریں زریشہ کو پزل کر رہی تھیں۔ زریشہ بالاج شاہ کے قریب پہنچی تو اس نے اسے اپنے اوپر گرایا۔ زریشہ بے اختیار بالاج کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی، دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مشلا تھا۔ بالاج شاہ کا دل بھی نئے ہی انداز میں دھڑکا تھا۔ یہ معصوم سی لڑکی اسے اپنے دل کے قریب سے قریب تر محسوس ہو رہی تھی۔ بالاج نے زریشہ کے بال جو کہ کیچر میں اوپر کو لپٹے ہوئے تھے ایک جھٹکے میں کیچر سے آزاد کیے۔ اس کے بال آبشار کی طرح اس کے چہرے کے گرد بکھرے تھے۔ بالاج نے نرمی سے اس کے بال کان کے پیچھے کر کے اس کے معصوم چہرے کو نظروں کے حصار میں لیا۔ تم سے میں نے کہا تھا کچھ مانگو، جو مانگو گی دوں گا، مگر تم نے کہا میں نماز پڑھوں، یہ تمہاری خواہش ہے، میں نے مان لی، مگر میں اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، کچھ مانگو جو میں تمہیں دے سکوں۔ شادی کا کوئی تحفہ بھی نہیں دیا میں نے تمہیں، بالاج شاہ نے گمبھیر لہجے میں کہا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ کچھ بھی مانگ سکتی ہوں، زریشہ نے معصومیت سے پوچھا۔ چاہو تو جان مانگ لو، بالاج شاہ کے کہنے پر اس نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اللہ نہ کرے آپ کی جان کو کچھ ہو، میں کبھی آپ کی جان مانگوں، زریشہ نے مدھم لہجے میں کہا تو بالاج نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹا کر چوما۔ زریشہ کی پلکیں شرم سے جھکی تھی۔ اچھا نہیں کہتا ایسے، مگر تم کچھ مانگو تو صحیح، بالاج شاہ تمہارے قدموں میں سب لا کر رکھ دے گا۔ بالاج شاہ نے مسکرا کر کہا، آپ ایک ریک بنوا کر اس میں بکس رکھواتے میرے لیے، مجھے ریڈنگ کا بہت شوق ہے۔ زریشہ نے ایک بار پھر اسے حیران کیا تھا۔ وہ میر بالاج شاہ کی بیوی ہو کر اسے ایک چھوٹا سا بک ریک کا بول رہی تھی۔
بالار شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ بالار شاہ کی بات پر زریشا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، اور یہی تو وہ گھڑی ہوتی تھی جب بالار شاہ کے دل اس کے بس میں نہیں رہتا تھا۔ میں ایک بات اور پوچھوں آپ سے، برا تو نہیں مانیں گے؟ زریشا کی بات پر اس نے اس کے لبوں سے نظریں چرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نرمی سے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے پیپرز ہیں 3 مہینے کے بعد، کیا میں اپنے پیپرز دے سکتی ہوں؟ زریشا کی بات پر بالار چونکا تھا، اس نے تو کبھی اس کی ایجوکیشن جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ کیا پڑھ رہی تھی تم اور کون سی کلاس میں ہو؟ بالار نے اس کو اپنی پاس سے بیڈ پر شفٹ کرتے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے سوال کیا۔ میں ایف ایس سی میں کمپیوٹر سائنس کے 2nd ایئر میں ہوں، 3 مہینے بعد میرے فائنل پیپرز ہیں، زریشا نے مسکرا کر بتایا۔ دیٹس ویری نائس۔ فائنل پیپرز ہیں تو تم ضرور دو گے اور اچھے مارکس بھی لاؤ گے، مجھے نکمے بچے پسند نہیں ہیں۔ بالار شاہ کی بات پر زریشا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں نے ایف ایس سی کے 1st ایئر میں 2nd پوزیشن لی تھی، اس بار بھی ضرور لوں گی۔ زریشا کی بات سن کر بالار کو بہت خوشی ہوئی تھی، وہ واقعی بہت لائق تھی۔ اچھا، ایف ایس سی کے بعد کیا کرو گے؟ بالار شاہ نے سوال کیا تو زریشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آگے بھی پڑھو، ماسٹرز تک تو پڑھو۔ بالار شاہ کی بات پر زریشا خوشی سے اٹھ بیٹھی، جبکہ اس کو اس طرح خوش ہوتے دیکھ کر بالار کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ کیا سچی میں آگے پڑھ سکتی ہوں؟ آپ میری پڑھائی بند نہیں کریں گے؟ زریشا نے بچوں کی طرح ایکسائٹڈ ہو کر سوال کیا۔ میں کیوں بند کروں گا پڑھائی؟ میں چاہتا ہوں تم بہت سارا پڑھو، کم سے کم ماسٹرز تو لازمی کرو۔ بالار شاہ کے بعد زریشا کی آنکھوں میں نمی رہ آئی تھی، جبکہ اپنی خوشی میں وہ بے اختیار اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں، تھینک یو سو مچ، سو کو لمبا کھینچ کر کہا۔ بالار شاہ نے اسے بیڈ پر گرا کر اس پر سایہ بنایا۔ شوہر کو ایسے کس نہیں کرتے مسز بالار شاہ؟ بالار شاہ کی گہری نظریں اور اس کا مفہوم سمجھ کر زریشا شرم سے سرخ پڑی تھی۔ اپنا چہرہ بے اختیار اپنے ہاتھوں میں چھپایا۔ بالار شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا۔ اس کے لبوں پر اپنا نرم لمس چھوڑا۔ وہ معصوم سی لڑکی اس کی شدتیں سہنے کے قابل فی الحال بالکل نہیں تھی۔ زریشا نے جلدی سے اپنی جگہ پر لیٹ کر کمبل منہ تک اوڑھا اور آنکھیں میچ گئیں۔ زریشا کی معصومیت پر بالار شاہ کے چہرے پر دوبارہ تبسم بکھرا تھا۔ کمرے کی لائٹ آف کرتا وہ بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حیات کچن میں کھڑی تھی، چولہے پر ایک طرف میکرونی بوائل کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ کٹنگ بورڈ پر شملہ مرچ کو باریک کٹ کر رہی تھی۔ تیز میوزک آن تھا، وہ ہلتے جھولتے جھومتے اپنے کام میں مصروف تھی۔ آہل اسے مسکراتا دیکھ کر ہال میں جا کر بیٹھ گیا، جہاں عائشہ بیٹھی اپنی بیٹی کی حرکتوں پر سر تھامے بیٹھی تھی۔ امی کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ آہل نے سوال کیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو آہل؟ نہ جانے کہ کب بڑی ہوگی، میری تو سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی ہے اس کی حرکتیں۔ میں نے سمجھایا تو مجھے کہتی ہے ڈیئر سویٹ لیڈی، آپ جا کر صوفے پر براجمان ہو، ابھی شیف حیات کچن میں ہے، میں ابھی کچن میں کوئی نہیں آ سکتا۔ عائشہ نے حیات کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو آہل کا قہقہا چھوٹا۔ امی چھوڑے نہ، کرنے دے اسے جو کر رہی ہے، ویسے بھی کبھی کبھی کچن میں جاتی ہے، آہل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں کبھی کبھی جاتی ہے اور پورے کچن کا بیڑا غرق کر کے باہر آتی ہے، عائشہ نے خفگی سے کہا تو آہل مسکرایا۔ امی سیکھ جائے گی سب، آپ پریشان نہ ہوں۔ اتنے میں ڈور بیل کی آواز پر آہل اور عائشہ کے توجہ مین گیٹ پر مرکوز ہوئی۔ آہل نے جا کر گیٹ کھولا تو ایک خاتون اور ایک لڑکی حجاب میں کھڑی تھی۔ آہل سے پہلے کچھ پوچھتا پیچھے سرور شاہ کو دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ ہائے صالح صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سرور شاہ آہل سے بغلگیر ہوتے ہوئے بولا۔ ان سے ملو، یہ میری مامی ہے اور یہ ہے میری پیاری سی بھابھی زریشا، اور لیڈیز یہ ہے حیات کا بڑا بھائی آہل۔ سرور شاہ نے سب کا انٹرو کروایا۔ آہل نے سب کو مسکرا کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت دی کہ نظر سامنے سے آتے بالار شاہ پر پڑی۔ آخر بالار شاہ کو کون نہیں جانتا تھا؟ بلیک کلر کی شلوار قمیض اور اس پر آف وائٹ مردانہ شال ڈالے وہ اپنی تمام تر وجاہت سمیٹے آہل کے سامنے آ کر رکا۔ بالار شاہ شلوار قمیض بہت ہی کم زیب تن کرتا تھا، مگر جب شلوار قمیض پہن لیتا تو اس کی شخصیت اور زیادہ نکھر جاتی تھی۔ بھائی یہ ہے آہل، آہل میرے بڑے بھائی میر بالار شاہ، سرور شاہ نے انٹرو کروایا۔ آہل نے سلام کرتے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو بالار شاہ نے بھی نرم تاثر کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ آہل سب کو لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھا آ کر اندر گیا اور عائشہ کو ان لوگوں کے آنے کے بارے میں آگاہ کیا۔ عائشہ اچانک ان لوگوں کے آنے سے گھبرا گئی تھی۔ حیات پر نظر پڑی جو سمپل سی یلو کلر کی لانگ شرٹ پر پلازو پہنے، بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے رف سے ہولیا میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ عائشہ آہل کو اشارہ کرتی ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی۔ آہل نے میوزک بند کیا اور حیات کی طرف آیا جو میوزک بند ہونے پر اسی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ حیات یہ سب چھوڑو، جا کر اپنا ہولیا درست کرو، گو فاسٹ۔ آہل اس کا ہاتھ تھام کر کمرے کی طرف لایا۔ بھائی کیوں، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ حیات نے ناسمجھی میں کہا۔ سرور شاہ اور اس کے گھر والے آئے ہیں، تم جاؤ، جا کر تیار ہو۔ آہل کی بات پر حیات کا دماغ گھوم گیا، وہ اپنی فیملی کو لے کر پہنچ گیا تھا، جبکہ وہ کل صاف الفاظ میں اسے انکار کر چکی تھی۔ بھائی ابھی کے ابھی نکالیں اسے گھر میں، اس کی فیملی کے سامنے نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں کرنی شادی، حیات نے غصے سے کہا۔ حیات ہم یہ بات بعد میں کریں گے، ابھی تم صرف اپنے بھائی کی خاطر تیار ہوگی اور اپنی زبان کو بھی لگام لگاؤ گی، آہل نے سختی سے اسے وارن کیا۔ مگر بھائی، اگر مگر کچھ نہیں حیات، مجھے پتہ ہے میری بہن میرے لیے یہ ضرور کرے گی، آہل اسے کہتا کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ حیات دل ملا کر رہ گئی۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سرور شاہ کا سر پھاڑ دے جو اپنی چٹائی پر اترا ہوا تھا۔ میر سرور شاہ، آج تم یہاں آنے پر نہ پچھتائے نا تو میرا نام بھی حیات سومرو نہیں، حیات نے خیالوں میں سوچا تھا۔